سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا دبئی میں ملاقات طے ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی؟ یہ سارے الیکشن کے معاملات، نگران سیٹ اپ، بر وقت الیکشن، ان سارے معاملات کو لے کر دبئی میں کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ میری معلومات کے مطابق دبئی میں کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے جس میں میاں صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے وہ ایسی سچ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ملاقات میں فیصلہ دیکھیں کمی ہے، اب 11-12 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے، سب سے انہوں نے مشاورت کرنی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے اور ہم کسی کے پابند بھی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم کسی سے مشورے کریں۔ پی ڈی ایم بالکل ہے، پی ڈی ایم کی اپنی پارٹی ہے، اپنے اتحادی جماعتیں ہیں، وہ اب اس سے بیٹھ لیکن پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے اور ہم اپنی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ہم پی ایم ایل این سے یا ان کی اتحادی جماعت سے۔ اگر اب ملاقات نہیں ہو رہی ہے، عید الاضحیٰ پر تو ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد پچھلے ہفتے زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے، کیا سارے معاملات اس کا پہلے سے طے ہو چکے ہیں؟ پھر دیکھیں اس سے پہلے بھی دبئی میں بالکل ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی آفیشیل ایسی ملاقات نہیں تھی۔ دیکھیں مجھے ہم نے کئی میڈیا چینل سے یہ بھی دیکھا کہ آپ لوگوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرا دی ہیں، میڈیا نے یہ بھی کہا کہ فلاں سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں پہ جو ہے نہیں ہوئی، فلاں پہ یہ ہو گیا۔ یہ ایسے نہیں کہ لیڈرشپ بیٹھے اور اس پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں سیکنڈ ایئر لیڈرشپ موجود ہوتی ہے، صوبائی صدور ہوتے ہیں، سارا اس کے اوپر جو ہے وہ ہوم ورک ہوتا ہے، اس کے بعد اتحاد کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہیں۔ لہٰذا پولیٹیکل لوگ جب بیٹھتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، میں کوئی بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ یا ان کے وہ سینئر رہنما ہے کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ تو ایسے کھانے پہ یا چائے پہ ملاقات تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ملاقات ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے سیاسی لوگ ملتے ہیں تو سیاسی باتیں تو ان ملاقاتوں میں ہوتی ہیں، لیکن دوسری یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ نون لیگ کوئی بھی فیصلہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے نہیں کر سکتی ہے، نہ کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی بھی فیصلہ زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر نہ کیا ہے نہ کر سکتی ہے۔ تو اگر ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں مشاورت انہی چیزوں کے حوالے سے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل مشاورت ہو سکتی ہے، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے بالکل پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول صاحب ہمارے بڑے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد سارے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ تو مشاورت اگر ہو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ مشاورت میں کیا وہ ہے کہ ہم کہیں کہ مشاورت نہیں ہو سکتی۔ ابھی جہاں پر بھی میٹنگز ہوتی ہیں، جہاں ڈسکشن بھی ہوتی ہیں، یہی نگراں حکومت کی ہوتی ہے، کون وزیر اعظم بن سکتا ہے، کون منسٹر بن سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، الیکشنز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو یہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈسکشنز میں پولیٹیکل ڈسکشن میں یہ باتیں نہیں ہوں گی، بالکل ہوئی ہوں گی، بات چیت شروع بھی ہیں، مختلف پارٹیوں کے ساتھ بھی شروع ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کے نام، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنے 3 نام لے کے جو ہیں وہ بیٹھیں گے لیڈر آف دا کے ساتھ۔ نگران سیٹ اپ کے لیے نون لیگ نے تو اپنی 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ دیکھیں نون لیگ نے اس نے 5 رکنی بڑھ دی کیونکہ انہوں نے بہت سی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی جماعتوں کے ساتھ مشاورت نہیں کرنا، ہم نے صرف پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور ہم نے اپنا کنوے کرنا ہے، کیونکہ باقی 12-13 جو بھی ہیں، 11 جماعتیں، 10 جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ پی ایم ایل این نے مشاورت کرنی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس نے کرنی ہے، اس نے اپنے بیہاف پہ جو ہے اپنی کمیٹی بنے جو کہ ان جماعتوں کے ساتھ شاید ملے۔ تو ہمارا تو اگر کمیٹی بنتے نہیں بنتی، ہمارا تو ہے کہ پی ایم ایل این کو ہم نے اپنے نام اس میں جو ہے وہ دینے ہیں، تو اس میں ہماری کمیٹی بنانے کی مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر غور ہو رہا ہے ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنانے کا، جس کی وجہ ہے کہ ملک کے جو موجودہ معاشی مسائل ہیں ان پر ان کو بااختیار بنانے کا، اس وجہ سے وہ آئینی ترمیم کی بھی ایک ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بااختیار نہیں ہوتا ہے، وہ پالیسیز کے حوالے سے، ملکوں سے معاہدوں کے حوالے سے، انویسٹمنٹس کے حوالے سے وہ فیصلے نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا نون لیگ کے اندر یہ غور ہو رہا ہے کہ ڈار صاحب کو بلایا جائے تاکہ معاشی جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جا سکے موجودہ صورتحال میں۔ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پر راضی ہوگی؟ کیا آپ لوگوں تک یہ اطلاع ہے کہ نون لیگ کے اندر اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا یہ؟ دیکھیں پہلے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جی یہ نگراں حکومت میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نگراں حکومت 2 صوبوں میں دیکھ رہی ہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ڈیولپمنٹ اسکیمز تقسیم نہیں ہو رہی، نئی جابز نہیں مل رہی، ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہو رہی؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی الیکٹڈ حکومت ہی ہو۔
مجھے تو خیبر پختونخوا میں کم از کم یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں IMF کے معاملات ہے، آپ کے معاشی معاملات ہیں، اس میں کتنی بااختیار ہوتی ہے نگران ٹیکر سسٹم؟ اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے شاید اسحاق ڈار صاحب کا نام آئے. پی ایم ایل این کو اپنا پورا ہے کہ وہ اپنا نام ہو، جس کا بھی ہو وہ آگے لے کر آئیں، جس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور پھر جو بھی ڈیسیجن ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا. جب وہ جو ہے وہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے آئے گا، ہماری طرف سے بھی کوئی نام آئیں گے، باقی جماعتوں کی طرف سے نام آئیں گے، جو شارٹ لسٹ ہوں گے وہی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ ایسے بندے کو ہونا چاہیے، کیونکہ جو ابھی IMF کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کو آگے لے کر چلنے کی جو ایک 2 مہینے یا 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس میں کم از کم ایسے فائنانس منسٹر جو اس چیز کو آگے لے کر چلے اس پورے نگراں سیٹ اپ میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے کو وہ معاشی بندہ ہی ہونا چاہیے، ڈار صاحب جیسا، جو معاشی معاملات کو اس سارے ٹینیور میں آگے لے کے بڑھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں فائنانس منسٹر، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، اگر پی ایم ایل این کی طرف سے جو نام آتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ پی ایم ایل کی اگر خواہش ہے، ہماری پارٹی کی اپنی خواہشات ہوں گی، باقی جماعتوں کی اپنی خواہشات ہوں گی، تو جب وہ آپس میں بیٹھیں گے اور شارٹ لسٹ ہوں گے نا، وہ تو جب ہم بیٹھیں گے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تو پھر ہم ادھر ہی اپنے خواہشات کے اظہار کریں، پھر آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر بھی کر لیں گے. پیپلز پارٹی کے اندر ڈسکشن ہو چکی ہے؟ مختلف جو ہے میٹنگز میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی مشاورت، ڈیفینیٹلی میٹنگ جب ہو رہی ہیں تو مشاورت ہوتی ہے، ابھی تک فائنل نہیں کیا نام. صحیح. اور مردم شماری کو لے کر جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونا ڈیلے کا سبب ہو سکتا ہے، 4 مہینے الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں، MQM کو بڑے اعتراضات ہیں، جماعت اسلامی کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ پرانی مردم شماری پر الیکشنز ہو جائیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پرانے مردم شماری پہ الیکشنز ہو جائیں، کیونکہ نئی مردم شماری پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ریزرویشن ہے. سندھ کے CM نے لیٹر بھی لکھا پرائم منسٹر کو، KP کی طرف سے میں نے بھی لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر کو اور SN اقبال صاحب کو. اس پر اگر آپ اب مردم شماری کا CCI میں لے کے آتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ ابھی مجھے اس پہ دیکھنا ہے، میں آج ہی اس پہ کروں گا کہ CCI میں جو 2 صوبوں کی نمائندگی ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، کیا ان کے CM کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ CCI میں جا کر ہمارے صوبوں کی اس قسم کی پالیسیز کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو الیکٹڈ جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں وہ جا کر جو ہے CCI میں جا کر اپنا جو ہے وہ ایجنڈا لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ تو اس کا مطلب ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا جو اجلاس ہونا ہے تو یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ اور KPK کے وہاں جا بھی سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے اس کو چیک کرنا، مجھے نہیں پتا، مجھے میں بھی کسی لیگل ایکسپرٹ کو اس چیز کو پتا ہو، لیکن میں اس کو چیک کرنا کہ یار کر سکتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مردم شماری کے بعد گئے تو پھر آپ الیکشن مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو 6 اور 8 مہینے اور 2 مہینے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اگر اتحادی حکومت پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ جی چلو 90 دن ہے، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر یہ آپ مردم شماری کی بات اگر یہ آتی ہے تو یہ بہت جو ہے آپ مطلب الیکشن بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن ڈار صاحب کے نام سامنے آنے کے بعد یہ تاثر بلکہ اس یقینی ہوتا جا رہا ہے کہ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لمبا کرنے کا پلان ہے. دیکھیں، کانسپیریسی تھیوریز میں تو کوئی مطلب ہے کہ وہ بات نہیں ہے. اور اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو ادھر 6-7 وزیر اعظم اسلام آباد میں بھی گھوم رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں کیفیز میں، ریسٹورینٹس میں. کوئی کیا آپ کہہ رہے ہیں کیفیز ریسٹورینٹ میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کون وزیر اعظم آ رہا ہے، الیکشنز کب ہو رہے ہیں. روز کوثار مارکیٹ میں کوئی وزیر اعظم بنتا ہوگا، کوئی وزیر خزانہ بنتا ہوگا. بس اچھی بات ہے اگر مطلب ہے کہ کوثار مارکیٹ یا باقی کیفیز پھر رہے ہیں تو چلو دیکھ رہے تو بندہ کیا بتا، سب میں سے کوئی نہ کوئی اور آ جائے بیچ میں.